بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چینل پر آپ سے سرکاری معاملات اور سرکاری سول سرونٹس میٹرز پر آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ تو آج ایک انتہائی اہم گفتگو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کہ جب کسی سرکاری ملازم کے خلاف انکوائری مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل میں ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ انکوائری آفیسر جو ہے وہ کس طرح انکوائری کنڈکٹ کرے گا، اور وہ کس طرح قانون کے تحت جو ہے اس میں قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ رپورٹ دے گا۔ لیکن اس سیکشن میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جب کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو انکوائری آفیسر کی جانب سے رپورٹ موصول ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے کیا اختیارات ہیں اور وہ کیا کر سکتا ہے، تو یہ سیکشن 13 ہے جی پیڈ ایکٹ 2006 کا، جس کے تحت اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی کو انکوائری آفیسر جو ہے وہ اپنی رپورٹ سبمٹ کر دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا کرے گا۔ مثلا اس کے جو سب سیکشن 1 ہے اس کا 13 سیکشن کا، اس کے تحت وہ انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی جیسی بھی صورتحال ہو، اس کی رپورٹ وصول ہونے پر کمپیٹنٹ اتھارٹی مقدمہ سے متعلق جو مواد ہے اس کا معائنہ کرے گا اور تعین کرے گا کہ آیا انکوائری اس ایکٹ کے شرائط کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس بات کا وہ تعین کرے گا، سب سے پہلی بات تو یہ کرے گا۔ اس کے بعد اس کا جو سب سیکشن 2 ہے، اس کے تحت یہ ہے کہ اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی مطمئن ہو کہ انکوائری اس ایکٹ کے شرائط کے مطابق منعقد کی گئی ہے، تو وہ پھر اس بات کا مزید تعین کرے گا کہ آیا الزام یا الزامات کو ملزم کے خلاف ثابت کیا گیا ہے یا نہیں۔ یہ بھی وہ دیکھے گا پھر اس میں کہ آیا جو اس پر الزام تھا وہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس کا سیکشن 13 کا سب سیکشن جو 3 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں الزامات ثابت نہ ہو سکے، مثلا اگر اس نے جائزہ لیا ہے سب سیکشن 2 کے تحت، تو اگر اس نے جائزہ لیا کہ یہ الزامات وہ ثابت نہیں ہو سکے، تو اس کے مطابق پھر وہ ایک تحریری حکم نامہ جاری کرے گا۔ تو اس میں اگر وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے تو سب سیکشن 3 کے تحت وہ اس کو بری کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ پھر تحریری حکم کے ذریعے اس کو ایگزونریٹ کر دے گا اور بری کر دے گا۔ تو سب سیکشن 4 جو ہے اس کے مطابق پھر اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ ایک نوٹس جاری کرے گا۔ اس نوٹس میں جس میں پوائنٹ وائز جو ہے تقریباً ABCDE یہ ان چیزوں کو جو ہے نا اس میں مینشن کرے گا، ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس کو نوٹس جاری کرے گا۔ اس میں وہ الزامات جو اس کے خلاف ثابت کیے گئے ہیں اور جو سزا اس کے لیے جو انکوائری کمیٹی کی طرف سے تجویز کی گئی ہے اس کا وہ اس میں نوٹس میں وہ ذکر کرے گا۔ بی جو ہے وہ سزائیں یا سزا جو عائد کرنا جو خلاف وجوہات بیان کرے، کیونکہ اس پر دفعہ 4 میں مہیا کردہ سزاؤں میں سے ایک سے زیادہ سزا نہیں کی جا سکتی، ایک سے زیادہ سزا نہیں کی جا سکتی، اور نوٹس کی وصولی کے 7 روز کے اندر خود اپنے یا افسر سماعت جیسی بھی صورتیں اور روبرو اضافی دفاع، اور اگر کوئی ہو تو تحریر شکل میں پیش کرنے کا معقول موقع فراہم کرے گا۔ اس کو یہ موقع فراہم کرے گا کہ یہ وہ اس کے خلاف جو سزا تجویز کی گئی ہے یا جو معاملات اس کے خلاف جو انکوائری رپورٹ میں ثابت ہوئے ہیں، تو اس کے لیے وہ اپنے دفاع میں تحریری طور پر یا زبانی طور پر وہ وہاں اس کو پیش ہو کر بیان کرنے کا موقع فراہم کرے گا، یعنی اسے ایک ڈیٹ دے گا۔ وہ موقع اپنے سامنے خود بھی کر سکتا ہے اور اپنا نمائندہ یا اپنا دیگر کسی دوسرے افسر کو بھی مقرر کر سکتا ہے۔ تو سی جو ہے اس میں وہ جیسا کہ میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ ذاتی شنوائی کتنی اہم ہے، پرسنل ہیئرنگ کے لیے جو ہے وہ ایک لیٹر جاری کرے گا، اس میں لکھے گا کہ یہ چیزیں آپ کے خلاف ثابت ہوئی ہے، لہذا آپ کو آج ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ میرے روبرو فلاں ڈیٹ پر
جو ہے وہ پیش ہو کر آپ اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں. اس میں وہ پھر ڈپارٹمنٹ کا جو اس پہ الزام لگانے والے لوگ ہیں ان کو بھی پابند کرے گا، اور وہ بھی پھر الزام کی تائید میں ثبوت و شواہد لے کر آئیں گے، اور جس پر یہ الزام ثابت ہوا ہے اس کو مزید جو ہے وہ ذاتی طور پر سننے کے موقع پر اس کو ایک موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. اس کا جو سیکشن ڈی ہے وہ اس بات کا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو پابند بناتا ہے کہ وہ ملزم کو جو ہے وہ انکوائری رپورٹ کی نقل فراہم کرے گا. اسی لیے یہ کہا کئی فیصلے جو ہیں وہ اعلیٰ عدالتوں کے آئے ہیں، وہ کئی بار میں نے اس پہ ویلاگز بھی کیے ہیں کہ انکوائری کی رپورٹ اگر فراہم نہیں کی گئی، یعنی نقل اس کو نہیں فراہم کی گئی ایلیگیشن کی یا اس کو انکوائری رپورٹ کی، تو یہ پھر معاملہ جو ہے وہ انکوائری کا ڈیفیکٹو ہی سمجھا جائے گا. تو یہ وہ پھر پابند ہے افسر کہ وہ اس کو انکوائری رپورٹ کی نقل فراہم کرے. اس کے بعد جو اپنا سیکشن 13 ہے، اس کا سب سیکشن 5 وہ جو ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ اگر اس کو ذاتی سنوائی کا جو ہے موقع دیا گیا ہے تو وہاں پھر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے دفاع کے پیش نظر جو ملزم نے دفاع اپنا جو پیش کیا ہے آیا اس سے وہ مطمئن ہے یا نہیں مطمئن، یا وہ ملزم جو ہے وہ سچا ہے، کہیں انکوائری آفیسر نے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، تو اس کا وہ جائزہ لے گا. تو اس جائزے کو پھر جو ہے اس کو 2 حصوں میں آگے تقسیم کیا گیا ہے کہ اس میں کرے گا کیا. اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کا سب سیکشن 5 کا جو مزید سب سیکشن 1 ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ملزم کو بری کرے گا. ملزم کو اگر وہ الزامات ثابت نہیں ہوئے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ الزامات اس پہ یہ نہیں ثابت ہوتے تو پھر وہ ملزم کو بری کر دے گا. یہ بری کرنا کمپیٹنٹ اتھارٹی کا اختیار ہے. تو دوسرا جو اس کا سب سیکشن 5 کا مزید سب سیکشن جو 2 ہے اس میں ہے کہ دفعہ 4 میں بیان کردہ 1 یا 2 یا زیادہ سزاؤں کو وہ عائد کرے گا. یہ اس کا اختیار ہے. یہاں جو یہ کیونکہ سب سیکشن 5 میں بڑا اہم سیکشن ہے، تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اختیار میں، اور کئی چیزیں اس کو یہ پابند بھی بناتی ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کہ وہ اس پر وہ مزید جو ہے وہ اس کو دیکھے. تو اس کا جو سب سیکشن 1 ہے اس میں دیکھے گا کہ جہاں پہ شدید بدعنوانی کا الزام یا الزامات کو ملزم کے خلاف ثابت کیا جا چکا ہے انکوائری رپورٹ میں یا ذاتی سنوائی میں، تو ملازمت سے برطرفی کی سزا ریکوری کی سزا کے علاوہ عائد کی جائے گی. اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ بڑا اہم ہے کہ اس میں میں علیحدہ سے جو ہے نا کیس لا تھا، اس میں میں نے ویلاگ بھی کیا تھا. یہ ہے کہ جہاں پہ ملزم کے خلاف 1 سال سے زائد عرصہ نوکری سے غیر حاضر رہنے کا الزام ثابت ہو جائے تو ملزم پر ملازمت سے جبری ریٹائرمنٹ، برطرفی یا موقوفی کی سزا عائد کی جائے گی. یعنی یہ اس کو پابند بناتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ 1 سال سے کم عرصے کے لیے وہ غیر حاضر رہا ہے تو اس کو یہ ملازمت سے برطرفی کی سزا جو ہے وہ دی جائے. تو اس کے بعد اس کا جو سیکشن 13 کا سب سیکشن 6 ہے وہ اس بات کا بھی جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جہاں پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی مطمئن ہو کہ انکوائری کی کارروائیاں ایکٹ ہاضہ کے شرائط کے مطابق نہیں کی گئیں یا مقدمہ کے واقعات کو نظر انداز کیا گیا ہے یا دیگر کافی وجوہات موجود ہیں جن کو قلم بند کرنے کے بعد انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی جیسی بھی صورتحال ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو ایکٹ کے مطابق پروسیڈ نہیں کیا گیا، اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، تو اس کی سزا جو ہے وہ اس کو اس سے مطابقت نہیں رکھتی جو اس کا جرم تھا، تو پھر وہ اس کو واپس بھی بھجوا سکتا ہے. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کیس کو ریمانڈ کر سکتا ہے، انکوائری دوبارہ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا
یہ میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں کیس لا کا حوالہ دیا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ جو تجویز انکوائری آفیسر نے سزا کی دی ہے اس سے اضافی سزا یا اس سے کم سزا یا اس سے زیادہ، وہ کم تو کر سکتا ہے لیکن زیادہ سزا نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اس کو واپس بھجوائے گا، وہ کیس کو ریمانڈ کر دے گا، دوبارہ انکوائری کے لیے وہ لکھ دے گا۔ تو اس کے بعد اس کا سب سیکشن 7 ہے سیکشن 13 کا، وہ یہ کہتا ہے کہ انکوائری رپورٹ کی موصولی کے بعد کمپیٹنٹ اتھارٹی اگر تو وزیر اعلیٰ خود ہے تو مقدمہ کو 90 روز کے اس عرصہ کو خارج کرتے ہوئے جس کے دوران کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ عہدہ جو ہے نا وہ سنبھالا گیا ہے، بعض وجوہات کی بنا پر اگر وہ خالی رہا ہے تو پھر مقدمہ کا فیصلہ کرے گا۔ سیکشن 8 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجاز حکم یا کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے 90 روز میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر یہ اس کی جو ہائر اتھارٹی ہے، اپیلٹ اتھارٹی ہے، جو 1 سٹیپ ہائر اتھارٹی ہے، اس کو درخواست دے کر یہ اپنا اس کے لیے ایک ڈائریکشن حاصل کر سکتا ہے، ہدایات اس کو اپیلٹ اتھارٹی جاری کر سکتی ہے۔ اگر وہ 90 روز میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اس کو فیصلہ کرنے کی ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ تو یہ سیکشن 8 کے تحت یہ ملزم کو جو ہے ایسے کہہ لیں کہ اگر اس کو میں آپ کے سامنے بالکل ہو بہو اس کے الفاظ جو ہے وہ عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی جانب سے 90 روز کے عرصہ میں کے اندر مقدمہ کا فیصلہ نہیں کیا جاتا تو ملزم اپیلیٹ اتھارٹی کے روبرو اپنے مقدمہ کو جلد فیصلہ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی کو مزید دیے گئے عرصے کے اندر مقدمہ کے فیصلے کرنے کی ہدایت اپیلیٹ اتھارٹی کر سکتی ہے۔ تو یہ سیکشن 13 کے تحت جو ہے وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے کیا کرنا تھا اور کس طرح اس نے پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے جو ہے کارروائی کو مکمل کرنا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، اور آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اس کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ایک آخری بات کرتے ہوئے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مجھ سے معاونت چاہیے یا مجھ سے کوئی کسی معاملے میں آپ کچھ قانون کے متعلق یا کوئی اپنے مسائل کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی کوئی مشورہ فیس نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ نگہبان ہو اور حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔